بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 مارچ بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ ایک تو غدار وطن میاں جاوید لطیف آج سیشن عدالت میں آئے ہیں اور ان کی ٹانگیں اب کانپنے لگی ہیں، اور اب وہ جو جملے استعمال کر رہے ہیں عدالت میں، وہ عدالت کو یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے ماورائے عدالت ٹھوکنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو ماورائے عدالت ٹھوک دو جو آپ کے خلاف بات کرے۔ یہ جملے میاں جاوید لطیف عدالت میں کیوں بولنے پر مجبور ہوئے، وہ کیوں عدالت میں رو رہے تھے، وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا براڈ شیٹ اسکینڈل کے حوالے سے، اس میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید نے اپنا حق ادا کیا ہے، جیسے انہوں نے پاناما پیپرز اور نواز شریف کو نااہل کروانے والے بینچ میں اپنی جو خدمات تھیں وہ سر انجام دی تھیں اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیے تھے، بالکل ویسے ہی انہوں نے براڈ شیٹ سکینڈل جو کمیشن بنایا گیا تھا، ایک تو ان کے حوالے سے غلط خبریں چلائی جاتی تھیں، وہ مختلف جو خاص طرح کے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے یہ میڈیا ہاؤسز نے یہ چلوائیں خبریں کہ وہ پیسے لیں گے، ان کی مراعات اتنی ہوں گی، ان کو بلٹ پروف گاڑی ملے گی، ان کی سیکیورٹی ہوگی، ان کا یہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ ہر بار ایک بات کرتے رہے کہ نہ میں مراعات لوں گا، نہ میں تنخواہ لوں گا، نہ میں گاڑی لوں گا، کچھ بھی نہیں لوں گا۔ وہ پہلے بھی سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس ریٹائر ہیں، ان کے پاس چیزیں تو ان کو جو سپریم کورٹ کے ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد مراعات ملتی ہیں وہ ان کو بھی مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس براڈ شیٹ سکینڈل کمیشن کے سربراہ کے طور پر کوئی چیز نہیں لوں گا۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ شیخ عظمت سعید کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نون لیگ درخواستیں بھی لے کر گئی تھی، اور نون لیگ نے بہت زیادہ ان کے بارے میں الزامات لگائے تھے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ ان کی بطور جو بطور کمیشن سربراہ تقرری ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست خارج کر دی تھی۔ اس کے بعد کمیشن نے اپنی جو انکوائری ہے، جو اپنی رپورٹ ہے، وہ آج مکمل کر لی ہے، اور یہ 100 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے جو جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں کمیشن نے قائم کی ہے۔ اس میں مختلف سیاسی لوگوں کے، مختلف نیب کے آفیشلز کے، جو 2001 میں جب براڈ شیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدہ یہ تھا کہ آپ نواز شریف اور زرداری اینڈ کمپنی کی جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں ان کا سراغ لگا کے ہمیں بتائیں گے، اور جو ریکوری ہوگی اس میں 20% آپ کا ہوگا۔ براڈ شیٹ کہتا ہے کہ ہم نے کارروائی شروع کر دی تھی، ہم نے وہ سارے کے سارے جو ڈاکومنٹس تھے وہ کلیکٹ کر لیے تھے، لیکن 2003 میں ہمارے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس معاہدہ ختم کرنے کو چیلنج کیا، پھر ہمیں انہوں نے ایک دفعہ سیٹلمنٹ کے ذریعے زرداری اینڈ کمپنی نے پیسے بھی دیے، لیکن کیس چلتا رہا۔ پھر 2016 میں پاکستان کے خلاف ڈگری ہو گیا، اور پھر 2019 میں ایک اپیل تھی پاکستان کی، اور اس اپیل میں بھی جب عمران خان کی حکومت آئی اور عمران خان کی حکومت میں یہ اپیل فائل کی گئی، لیکن تب تک کیس تو فائنلی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ نواز شریف اپنے ہی وکلاء کے تحت اس کیس کو کمزور کرتے رہے، اور براڈ شیٹ جیت گئی، اور پھر براڈ شیٹ کو پیسے ادا کرنے پڑ گئے پاکستان کی حکومت کی طرف سے۔ پھر آپ کو یاد ہے مریم نواز اور نواز شریف نے اور حسین نواز نے ایک کمپین چلائی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ گئے تھے نواز شریف کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ وہ بیسیکلی جرمانہ نہیں تھا، براڈ شیٹ لنڈن ہائی کورٹ میں یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ ہمیں جو کام دیا گیا تھا سراغ لگانا ان کی بلیک منی اور بلیک جائیدادوں کا، وہ ہم نے لگایا تھا، ہم اس میں کامیاب ہوئے تھے، اور اس میں ہمارا جو حصہ بنتا تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ اگر براڈ شیٹ یہ بات ثابت کرنے میں ناکام ہوتا کہ اس نے ان کی جو بیرون ملک جائیدادیں ان کا سراغ نہیں لگایا، تو پھر تو اس کے حق میں ڈگری نہ ہوتا۔ ڈگری ہوا تب تھا کہ جو اس کو کام دیا گیا تھا اس نے کیا، لیکن ہم نے، پاکستان نے اور نیب نے وہ جو کانٹریکٹ تھا وہ ختم کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں پھر فائن بھی پڑا اور وہ حصہ بھی دینا پڑا۔ اب اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ کیوں کیا تھا، پھر کیوں توڑا گیا تھا، پھر کیوں انہوں نے سیٹلمنٹ کے ذریعے پیسے دیے، پھر کون سے وکلاء تھے، کیس کیوں ہارے، یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرنے کے لیے عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں یہ کمیشن بنایا گیا تھا، جس نے آج اپنی رپورٹ مکمل کی ہے، اور یہ 100 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ دوسرا بڑا کمیشن ہوگا جس نے ود ان ٹائم انکوائری کمپلیٹ کر کے آج وہ رپورٹ سبمٹ کروا دے گا
وفاقی حکومت کو اور پھر وفاقی حکومت اس کو پبلک کرے گی اور پھر ذمہ داران کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، وہ ذمہ داران جو اس سارے کے سارے دھندے میں ملوث تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ بھی مریم کے پاپا کے کھاتے جائے گی، کیونکہ وہی یہ سارا کچھ مکا کرنے والے بھی وہی، اور اپنے آپ کو معاف کروانے والے بھی وہی، اپنے وکلاء کے ذریعے کیس ہارنے والے بھی وہی، اور پھر پروپیگنڈا کرنے والے بھی وہی۔ تو اب یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا، جو میاں جویل لطیف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور اس میں ریاست سے بغاوت، غداری اور عوام کو مشتعل کرنے کے لیے اور اکسانے کے لیے اور دھمکی امیز باتیں کرنے کے حوالے سے یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آج اس پر، حالانکہ میاں جویل لطیف نے کہا تھا میں ضمانت نہیں لوں گا اور کسی میں جرأت ہے تو مجھے گرفتار کر لے، آج وہی میاں جویل لطیف سیشن عدالت میں پہنچے ہیں، اور سیشن عدالت میں سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب کے ذریعے انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست فائل کی ہے۔ اور یہ فرحاد علی شاہ وہ ہیں جو رانا ثناءاللہ کے بھی وکیل ہیں، کیپٹن صفدر کے بھی، کرمنل میٹرز PMLN کے یہی دیکھتے ہیں، شریف خاندان کے، وہ پیش ہوئے۔ اور عدالت ہے اسلم پنچوتھا صاحب ایڈیشنل سیشن جج ہیں لاہور کے، ان کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ اب اس میں جو پلی لی گئی، پلی یہ لی گئی میاں جویل لطیف کی طرف سے۔ میاں جویل لطیف نے یہ عدالت سے کہا کہ جناب میں MNA ہوں، میں چیئرمین ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، میرے پاس میں جو ہے وہ ایک بڑے ادارے کا سربراہ ہوں، چیئرمین ہوں، میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، میرے خلاف یہ جو سیاسی انتقام کا مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں کیونکہ مریم نواز کا وفادار ہوں، مریم نواز کی وفاداری اور نواز شریف کی وفاداری کی بنیاد پر میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ میں نے اور ٹی وی پر بیٹھ کر اگر میں نے کچھ کہا ہے تو ٹی وی کی خبر پر یا ٹی وی میں میرے انٹرویو کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خلاف یہ کارروائی کرنا بالکل غلط ہے۔ اب جناب اگر ماورائے عدالت کسی کو ٹھوک دیا جاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر کسی کے خلاف بات کرنے کی سزا موت ہے تو مجھے پھر آپ ٹرائل کریں میرا، اور ٹرائل کر کے جو سزا بنتی ہے وہ دیں، لیکن جو ماورائے عدالت مجھے ٹھوکنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بار بار وہ ایک ہی لفظ استعمال کر رہے تھے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ٹھوک دیا جائے گا، مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ماورائے عدالت ہم ٹھوک دیں گے، اور یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور میں سارے کے سارے معاملے پر عدالت سے میں نے رجوع کیا ہے کہ مجھے سیکیورٹی بھی دی جائے، مجھے جو ہراساں کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو، اور جو ضمانت کی درخواست ہے وہ بھی دیکھی جائے۔ عدالت نے کہا بھی فی الحال آپ کی جو درخواست ہے وہ سیکشن 498 CRPC کے تحت پری اریسٹ بیل کی ہے، آپ کی ضمانت قبل از گرفتاری لینے آئے ہیں، آپ کے خلاف تھانہ ٹاؤن شپ میں مقدمہ درج ہوا ہے، پاکستان کے شہری ہیں، ان کی مدعیت میں، جمیل سلیم کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ آپ کے خلاف جو سیکشن ہے 120 120A اور اس کے علاوہ جو 500 506 505 یہ جو سارے دفعات آپ کے خلاف لگائی ہیں، 153 پاکستان پینل کوڈ، یہ ساری دفعات جو ہیں اس میں جو میجر دفعات ہیں وہ ناقابل ضمانت ہیں، وہ نان بیلیبل ہیں۔ آپ اپنے کیس کی بات کریں، اگر آپ کو کوئی ہراساں کر رہا ہے، اب اگر آپ کو کوئی کسی طرح کا کوئی تھریٹ ہے، اگر کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ جائیں متعلقہ فورم پر، آپ جائیں جہاں درخواست دینی ہے، آپ پری ارسٹ بیل ہے اس پہ بات نہیں کرتے، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو تب جو فرحاد علی شاہ تھے، جو وکیل تھے جوید لطیف کے، میاں جوید لطیف کے، وہ انہوں نے عدالت سے کہا جناب کیونکہ وہ ایک سینئر رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، اور وہ چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، تو وہ عدالت سے اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ MNA ہوں گے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ کسی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کے سینئر رہنما ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اس وقت عدالت میں وہ بطور ملزم آئے ہیں، اور وہ ملزم اپنی ضمانت کروانے آئے ہیں۔ اب جب ملزم اپنی ضمانت کروانے آتا ہے اور ملزم کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے وہ تقریر نہیں کر سکتا، وہ ایریلیونٹ باتیں نہیں کر سکتا، وہ اپنے کیس سے ریلیٹڈ باتیں کر سکتا ہے، عدالت نے کہا ہمیں بتایا جائے کہ نان بیلیبل اوفینس میں آپ انٹرم بیل کیسے لینے آ گئے ہیں، جس پر فرحاد شاہ نے کہا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو کیس کا ریکارڈ ہے وہ طلب کیا جائے۔ عدالت کیس کا ریکارڈ بھی دیکھے، عدالت پروسیکیوشن کو بھی سنے، عدالت مدعی کے وکیل کو بھی سنے اور ہمیں بھی سنے، اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے کہ آیا جو ہماری قبل از گرفتاری ضمانت ہے وہ منظور کرنی ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، ہماری گرفتاری ہونی ہے نہیں ہونی، ہمیں ایک دفعہ موقع دیا جائے تاکہ ہم عدالت کو اپنی جو ساری روداد ہے وہ سنا سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہم اس سارے معاملے پر جو ریکارڈ ہے وہ آ جائے۔ عدالت نے ان کو جو ملزمان تھے، ملزم جو میاں جویل لطیف، ان کو 30 مارچ تک عبوری ضمانت دیتے ہوئے یہ حکم جاری کیا ہے کہ آپ ٹاؤن شپ تھانے میں جائیں، وہاں جا کر آپ شامل تفتیش ہوں، آپ اپنے بیانات قلم بند کروائیں۔ اگر 30 مارچ سے پہلے آپ شامل تفتیش نہیں ہوتے تو 30 مارچ کو آپ کی ضمانت خارج کر دی جائے گی۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو تفتیشی افسر ہیں یا جو SHO ہیں ٹاؤن شپ تھانے کے، وہ ان کا ریکارڈ بھی 30 مارچ کو عدالت میں جمع کروائیں۔ ساتھ مدعی کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، پروسیکیوشن کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ جب 30 مارچ کی تاریخ ملتی ہے، میاں جویل لطیف عدالت سے باہر آتے ہیں اور میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ میں مریم نواز کے ساتھ ہوں۔ مریم نواز، نواز شریف کی تصویر ہیں پاکستان میں، مریم نواز کے ساتھ اب نیب آفس بھی جائیں گے، ہم مریم نواز کے ساتھ مل کر ہر جنگ لڑیں گے، ہم ہر اس شخص سے حساب لیں گے جو پاکستان کے آئین کا غدار ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن میرے خلاف جو ایک ایلیگیشن میرے اوپر لگایا گیا، لیکن میں آج میڈیا کے سامنے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ الفاظ مجھے ٹیلی فون پر کہے جاتے ہیں کہ آپ کو ہم ماورائے عدالت ٹھوک دیں گے، مجھے سیکیورٹی چاہیے، جس پر جو رپورٹر سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اس جو آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کسی فورم پر آپ جائیں گے درخواست لے کر؟ اس پر میاں جویل لطیف نے کہا کہ یہ ہم اپنے وکلا سے مشاورت کرنے کے بعد یہ اگلا سٹیپ لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں 30 مارچ کو میاں جویل لطیف کی درخواست پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔